ویلکم بیک ناظرین. ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں, کچھ معروضی چیزیں ہیں, کچھ ریئلٹیز ہیں. ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی نے شاید لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس میں انتخابات میں جائیں گے. یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ اضافہ کرے گا جوش میں, ڈیفینیٹلی بھرپور انداز میں لڑیں گے الیکشن. دیکھیں جی, سب سے پہلے دو چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کے توسط سے. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے سے پہلے جی وہ محمود خان صاحب کا. پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں اور شبلی فراز صاحب کے بارے میں ہم گئے, ہماری پلی یہ تھی کہ ان گراؤنڈز پہ اس کو روکا جائے. ابھی خان صاحب کی ملاقات صرف علی بخاری صاحب سے ہوئی ہے اور اس چیز کو دوبارہ انڈورس کرنا ہے. خان صاحب کا فیصلہ سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے جی. ابھی یہ چیز, ایک تو لیڈر آف دی اپوزیشن والی چیز ابھی فائنل ہونی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں وہ جو خان کے سپاہی ہیں, یاد رکھیں برادریوں کی سیاست, مسلکوں کی سیاست الحمدللہ اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان میں ختم ہوگی. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ پارلیمان میں آپ کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ انٹریکشن کو ویلیو کرتی ہے, اور پھر جب پارلیمان کے اندر آپ کوئی بات کرتے ہیں وہ آرکائیوز کا حصہ رہ جاتی ہیں. جیسے آج عدالت میں گئے تو وہ ایک پریسیڈنس بن گئی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ایک پولیٹیکل ورکر کے ناطے کہ اٹ از ٹو ارلی. وقت سے پہلے مجھے کوئی بات نہیں کرنی, آلریڈی عدالتوں میں چیزیں ہم لے کے گئے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری لیگل پولیٹیکل ٹیم کی ڈیٹیل مشاورت ہوگی آنے والے دنوں میں. خان کا جو فیصلہ ہوگا اس طرح آنکھوں پہ ہوگا. ضمنی انتخابات اس پہ تو جائیں گے نا آپ؟ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہو, تمام عہدوں کی بات ہو, الیکشن لڑنے کی بات ہو, اسٹریٹجی کی بات ہو, اٹ از ٹو پریمیچور رائٹ ناؤ. کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا جب تک میں 100% کنونس ہوں اور خان نے ایک روڈ میپ دیا ہو. اچھا, میں آخری میرا سوال ہے کیونکہ اب صرف 1 منٹ رہ گیا. آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے ورکر مجھ سے تو خفا ہوں لیکن خان کے ساتھ وہ انٹیکٹ ہیں. لیڈرشپ کے ساتھ جو اس وقت باہر ہے, ورکرز کی خفگی کی کیا وجہ؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ورکر کا جو کمٹمنٹ ہے خان کے ساتھ, وہ اس کی مثال نہیں ملتی. وہ ماں باپ جیسی محبت کرتے ہیں. ورکرز کی وجہ سے ہم سارے ہیں. زندہ باد, مرد آباد, آپ کا پولنگ ایجنٹ تمام صوبتیں برداشت کرتا ہے, باتیں سنتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, جھنڈا اٹھاتا ہے, نکلتا ہے. اس کے جذبات کیوں مجروح ہوئے؟ سب سے بڑی وجہ یہ لیڈر اندر ہے, بڑی پارٹی ہے, کنفیوژن ہے. خان کی ایک بات مجھے آج بتائیں, 126 دن کے دھرنے کے بعد خان نے جب اس کو کال آف کیا تو آپ نے کچھ ورکرز کے ریئیکشن دیکھا تھا؟ ہاں, تب بھی بہت. ٹھیک ہے, اصل ہے خان کو ورکرز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کی خواہشیں ہیں. کتنے لوگ ہیں شادیاں نہیں کر رہے, ایسے لوگ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں, ادریس ہمارا جو فتح جنگ کا جو ورکر تھا, شہید, اندازہ کریں خان کا جب جیل سے گیا روزانہ اس کا روزہ ہوتا تھا. یہ کمٹمنٹ کبھی آپ نے سنی ہے؟ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں, ورکرز پی ٹی آئی کی بیس لائن ہے اور ورکرز ہم سے ایکسپیکٹ, کیونکہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم نے اسمبلی میں بھیجا ہے. بھائی اصل میں چیز کیا ہے کہ میں میدان میں, روڈ پہ, سڑکوں پہ احتجاج کر سکتا ہوں پرامن, صوبائی قومی سینٹ میں آواز بن سکتا ہوں, عدالتوں میں کیس, ہم سب پر کیسز ہوئے, ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ورکر سوال یہ کرتا ہے کہ خان کیوں نہیں نکلا؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ خان آپ کا حق کے لیے کھڑا ہے. خان کہتا ہے میری قوم کو میسج ہے کہ میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوں. مجھے آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کی مورل سپورٹ چاہیے, کیونکہ یہ سب چیز اپنے لیے نہیں کر رہے, انہی ورکرز اور آنے والی نسلوں اور پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. شہریار افریدی, بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کرتے ہیں میاں جاوید لطیف, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج کی. یہ ایک تو عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے, دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ تردید کی ہے اس کالم کی جس کالم میں یہ کہا گیا کہ اگر معافی مانگ لیں گے عمران خان صاحب تو وہ سیاست میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ
27ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. جو حکومتی اکابرین ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگ، پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بظاہر 27ویں ترمیم کے مخالفت میں ہیں، وہ 18ویں ترمیم کا رول بیک نہیں چاہتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک کچھ لوگ جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ہوگا. تو میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ معافی اگر مانگ لیں تحریک انصاف کے چیئرمین تو پھر سیاست میں وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. اس بات نے خاصا ہنگامہ سیاسی بونچال تھا اور آج DGISPR نے تردید کی اس کی. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں چوہے صاحب، اگر کوئی سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کا تو مداوع ہے، کرپشن کا مداوع نہیں ہے، القادر ٹرسٹ کا مداوع نہیں ہے، معافی سے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کرپشن کی کوئی معافی دے سکے. کہ کسی کو ذاتی طور پہ کسی نے ہرٹ کیا ہے، کسی کا غلط الزام لگایا ہے، وہ معافی دے سکتا ہے. مگر آپ 9-10 مئی کو ایک حملہ کرتے ہیں، ایک ریاستی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، دفاعی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، تو اگر آج آپ ان کو معافی دیں گے تو یہ راستہ کھل جائے گا. پھر دہشت گرد یا پاکستان مخالف قوتیں جو اس اہداف کو حاصل نہ کر سکیں اور 9-10 مئی کو وہ سب کچھ ہو گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا ممکن ہے. ہاں، جہاں تک یہ سوال ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تو سمیع صاحب میں تو ایک گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں بھی کہ جب 93 میں نواز شریف کو ہٹایا گیا، ٹرم پوری نہ کرنے دی گئی اور اس وقت انہوں نے سنتوں کا جال بچھایا، روزگار ملا لوگوں کو، کافی حد تک مہنگائی کنٹرول ہوئی، تو ہٹا دیا گیا. 97 میں آئے، 99 میں ہٹا دیا گیا. اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. پھر جب آئے تو سب نے یہ بات کی اور چلو جی چھڈو پچھلیاں گلاں، اگے بدھیے. پھر 2013 میں آئے تو انہوں نے سی پیک دیا. آپ دیکھیں کہ پھر 126 دن کا دھرنا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا 2017 میں جا کے. مجھے یہ بتائیں کہ جب 21 اکتوبر کو نواز شریف آئے تو نواز شریف بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اگلی بھی گل کرو جی ہے تو بار بار گل ہو. بھائی بات یہ ہے کہ ایک بندے کی زندگی کے 25-30 سال آپ کھا گئے، وہ کوئی کام ریاست کے لیے نہ کر سکا اور آپ کہتے ہیں چھڈو جی پچھلی گل نو اگے ودھیے. اسی طرح آج میں عمران خان کی بات کرتا ہوں. اگر تو عمران خان آج یہ بات کریں کہ جو وہ ایک پیج تھا، جو ایک پیج پھٹا اور پھر جو 2022 کے وقت عدم اعتماد ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میری غلطیاں تھیں، میں نے اس کے باوجود جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن یاد دینے کا جو کہا وہ بھی غلط تھا، میں نے جو ایکسٹینشن دی وہ بھی غلط تھا، میں جو ظلم زیادتیاں کرتا رہا وہ بھی غلط تھا، میں نے آئین قانون کی دھجیاں اڑا دیں وہ بھی غلط تھا، میں نے مالیاتی اداروں کو خطوط لکھوائے وہ بھی غلط تھا. اس کی معافی تلافی ہے. مگر مجھے یار یہ بتائیں، القادر ٹرسٹ کو آپ ہڑپ کر جائیں اور اس کے بعد 9-10 مئی کر دیں، 26 نومبر کر دیں اور پھر کوئی معافی دینے کی پوزیشن میں ہے تو بتا دیں. ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.